أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله رب العالمين. Praise be to Allah, Lord of the worlds. الرحمن الرحيم. The Beneficent, the Merciful. مالك يوم الدين. Owner of the Day of Judgment. إياك نعبد وإياك نستعين. Thee alone we worship, Thee alone we ask for help. اهدنا الصراط المستقيم. Show us the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The path of those whom Thou hast favored, not the path of those who earn Thine anger, nor of those who go astray. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وبہ نستعین وہو خیر معین. گفتگو ہماری جو ہیں اس بات کے حوالے سے چل رہی تھی کہ شیطان جو ہیں انسان کو کس طرح سے بہکاتا ہے اور کس طرح سے جو ہے بری چیز کو اچھی بنا کے پیش کرتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے جبکہ حقیقت میں وہ برائی میں مبتلا ہوتا ہے. اور پھر مصنف نے ایک مثال دی تھی اس حوالے سے کہ اگر اس مثال کو ہم اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیں تو بھی اس کو دیکھ پاتے ہیں کہ ایک عالم جو اچھا خاصا پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو شیطان آ کے کس طرح سے حوضے سے نکال کے عوام میں لے آتا ہے. اور جب یہ گفتگو گزشتہ درس میں کی گئی تھی تو درس کے آخر میں بعض سوالات آئے تھے تو مناسب یہ کہ شروع میں جو ہے ان سوالات کے حوالے سے بھی گفتگو کر لی جائے. اور وہ سواری سے تھا کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ طالب علم کو یا عالم کو منبر پہ آ کے تبلیغات کرنی نہیں چاہیے یا کہ کرنی چاہیے تو کس مرحلے پہ کرنی چاہیے. تو ویسے تو اشارتاً کئی بار انہی دروس میں یہ بات آ چکی ہے کہ منبر پہ انسان کو کب آنا چاہیے. مختصراً یہ کہ اگر انسان منبر پہ آ کے فقط نقل اقوال کرتا ہے اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کرتا ہے منبر پہ آ کے مسائل فقہ بتاتا ہے مگر مجتہد نے جو مسائل اپنی کتابوں میں لکھے ہیں وہ لوگوں میں سنا دیتا ہے بغیر اس میں اپنی رائے کو شامل کیے. اگر نقل اقوال کرتا ہے مسائل فقہیت تک یا اسی طرح سے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر وہ بتاتا ہے
مگر تفسیر میں بھی جو ہے نقل قول کرتا ہے فقط کہ اس آیت کی فلاں مجتہد نے یہ تفسیر بیان کی ہے، چاہے تفسیر المیزان کے حوالے سے یا کسی اور تفسیر کے حوالے سے، فقط نقل قول کرے، اس پہ اپنی رائے اپنے خیالات کو شامل نہ کرے۔ یا دیگر علوم کی باتیں اسی طرح سے کہ اگر فضائل بیان کر رہا ہے یا مصائب بیان کر رہا ہے تو نقل اقوال کرے۔ علماء نے جو اپنی کتاب میں، علماء سے مراد جو ہے مجتہدین نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے اس کو فقط پیش کرتا ہے، تو پھر اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ابتدائے طالب علم میں ہی آ کر یہ والا کام شروع کرے۔ مسئلہ کب درپیش ہوتا ہے کہ جب انسان منبر پہ آنے کے بعد اپنے آپ کو بھی صاحب نظر سمجھنے لگتا ہے اور اپنا نظریہ پیش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مسائل اگر سستانی کے بیان کرتے کرتے اپنے خیالات بھی ظاہر کرنے لگتا ہے۔ تفسیر کسی مجتہد نے جو کسی آیت کے ذیل میں بیان کی ہے اس کو بتاتے بتاتے نقطے بنانے کی خاطر اپنی باتیں پیش کرنے لگتا ہے۔ گڑبڑ جو ہے وہاں پیش آتی ہے۔ تو اگر انسان اس بات پہ قادر ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں اپنے آپ کو جو ہے بھٹکنے نہیں دوں گا، فقط جو ہے نقل اقوال کے تک محدود رہوں گا، تو پھر حرج نہیں ہے، وہ جو ہے وہ جلدی بھی منبر پہ آ کے تبلیغ کر سکتا ہے۔ مگر اگر وہ اپنے آپ پہ ضبط نہیں پاتا ہے تو پھر اسے انتظار کرنا چاہیے جب تک کہ خود جو ہے صاحب رائے نہ بن جائے، صاحب نظر نہ بن جائے۔ وہ انسان خود کب بنتا ہے صاحب رائے، صاحب نظر؟ کہ جب وہ خود مجتہد بنتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ آیت کی تشریح جو ہے خود کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کسی مسئلے کو اپنے طور پہ بیان کر سکتا ہے، اسے خود جو ہے وہ صاحب رائے بن گیا ہے، صاحب نظر بن گیا ہے۔ مگر تب تک جو ہے وہ اپنا نظریہ پیش نہیں کر سکتا۔ یہ عرف عام میں بھی لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ تو جو ہے ویسے بھی احتیاط نہیں کرتے، بعض تعلیموں کو بھی دیکھا ہوگا کہ جو کہتے ہیں میرا نظریہ یہ ہے۔ ابھی سے نظریہ دینا کہاں سے شروع کر دیا انسان نے؟ ابھی صاحب نظر کیسے بن گئے؟ میرا نظریہ ہے یہ کون کہہ سکتا ہے؟ مجتہد کہہ سکتا ہے فقط۔ انسان کے اندر استنباط احکام شریعت کی قوت آ جائے پھر انسان یہ کہہ سکتا ہے میرا نظریہ ہے، یہ میرا خیال ہے۔ باقی انسان اپنے خیالات دین کے معاملے میں پیش نہیں کر سکتا، اپنے نظریات کو دین کے معاملے میں پیش نہیں کر سکتا کہ میرا نظریہ کہ ایسا ہونا چاہیے، میرا نظریہ کہ یہ صحیح ہے، میرا نظریہ کہ یہ غلط ہے۔ فقط اس عمر میں انسان نقل اقوال کر سکتا ہے، اور نقل اقوال کی حد تک اگر کوئی منبر پہ آ کے گفتگو کرے تو اس میں پھر حرج نہیں ہوگا۔ مگر جیسے ہم نے کہا کہ یہ راستہ بڑا نازک ہوتا ہے، انسان جو ہے تھوڑا بہت بھٹک جاتا ہے، اور اگر یہ احتمال ہے بھٹکنے کا تو پھر جو ہے اسے پرہیز کرنی چاہیے، جب تک کہ اپنے آپ میں اتنا تقویٰ پیدا نہ کر لے کہ نقل اقوال سے آگے پیچھے نہ ہو، یا کہ خود جو ہے وہ صاحب نظر یا صاحب رائے نہ بن جائے۔ اسی کہ اگر کسی قرآن کی آیت کی تفسیر ہم نے اپنی رائے کے مطابق کی، فرامین معصومین سے ہٹ کر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ واضح حدیث موجود ہے کہ جس شخص نے بھی قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا، یعنی گویا اس نے اپنے آپ کو جہنمی بنا لیا۔ تو قرآن کی آیت کی تفسیر فرامین معصومین کی روشنی میں کون کر سکتا ہے؟ مجتہد کر سکتا ہے، جس کے سامنے سارے احادیث نگاہ میں ہوتی ہے کہ اس میں کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کس کے اندر کیا دلالت موجود ہے، کس کے اندر کیا دلالت موجود نہیں ہے۔ ہم فقط کسی ایک حدیث کو پکڑ کے اس کے سہارے سے قرآن کی آیتوں کی تفسیر جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بات تو تھی اس سوال کے جواب کے حوالے سے۔ اب واپس دوسری گفتگو کی طرف آتے ہیں کہ جہاں پہ شیطان جو ہے اس آدمی کو بہکاتا ہے اور حوضے سے نکال کے جو ہے منبر پہ لے آتا ہے۔ منبر پہ جانے کے بعد اس کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ تو نے بہت بڑا کام کر دیا ہے تبلیغ کا، تو نے جو ہے معاشرے میں تبدیلی تجھے آیا ہے، اب چاہیے کہ تو لوگوں کا رہنما بن، لوگوں کا لیڈر بن، لوگوں کی نجات جو ہے وہ تیرے ذریعے سے ہوگی۔ اور اب اس کو جو ہے منبر سے نکال کے وہ
قیادت کے چکر میں دے آتا ہے، اور پھر آگے جا کے وہ اس حد تک گمراہ کر دیتا ہے اس آدمی کو شیطان، کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا نیک کام کر رہا ہوں، میں لوگوں کو ہدایت کر رہا ہوں، مگر وہ قرآن کی آیت کا مصداق بنتا ہے کہ جو سورہ کہف کی آیت یہاں بیان کی جا رہی ہے، کہ اسے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ رہا کہ میں نیک آدمی ہوں، اور قیامت میں پتہ چلے گا کہ وہ تو بدبخت ترین آدمی تھا۔ اس بات کی گفتگو ختم ہونے کے بعد پھر ان علامتوں کو بتا رہے کہ جس سے انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں آنے والا خیال، ہاں وہی بتا رہے اس میں کہ ذہن میں آنے والا خیالات الہام ہیں یا وسوسہ ہے، اس کو انسان کیسے پہچانے گا؟ یہی خیالات جو ہیں وہ الہی بھی ہو سکتے ہیں، مگر الہی کب ہو سکتے ہیں؟ کہ جب وہ اس قابل ہو اور پھر یہ خیال آئے۔ ایک شخص کے جو صلاحیت رکھتا ہے کہ سمندر میں تیر سکے، اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں ڈبکی لگاؤں سمندر میں، تو اس خیال کو صحیح کہیں گے۔ مگر جس کو تیرنا آتا ہی نہیں ہے، اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں سمندر میں چھلانگ لگاؤں، تو یہ خیال جو ہے غلط ہوگا۔ تو اگر انسان جو ہے ملکہ رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، علم کے اس مقام پہ پہنچ گیا ہے، اور پھر اس کے ذہن میں خیال آتا ہے تو الہی ہو سکتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی اسے صرف کے سیغے صحیح نہیں آتے، نحو کی ترکیبیں صحیح نہیں آتی، منطقی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی، فقہ و اصول کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے میں قائد بنوں گا سب کا، میں رہنما بنوں گا سب کا، میں جو ہے ممبر پہ آ کر جو ہے سب سے بڑا عالم بن جاؤں گا۔ تو ابھی تو اس کی ذمہ داری کہ پہلے پڑھے، وہ پڑھ کے کسی مقام پہ پہنچے۔ تو ابھی اگر اس کے ذہن میں یہ خیالات آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ شیطانی ہے، جو شیطان اس کو جو ہے پڑھائی سے نکال کے کسی اور چکر میں لگانا چاہتا ہے۔ تو اب اس کے بعد کی فصل میں جو ہے وہ طریقے بتائے جائیں گے جس سے انسان فیصلہ کر سکے کہ یہ جو ذہن میں خیال آیا ہے، یہ خیال الہام ہے یا وسوسہ ہے۔ اور پھر جب انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ وسوسہ ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے، تو اس کے بعد کی فصل میں اس کا علاج آئے گا۔ مگر پہلے اس عبارت کو دیکھتے، صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ پچھلی بحث کی چند لائنیں رہ گئی تھی، وہیں سے آگے شروع کرتے ہیں کہ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فَيُهْدِ النَّاسَ وَيُضِلُّ نَفْسَهُ، کہ یہ آدمی لوگوں کی تو ہدایت کر رہا ہوتا ہے مگر اپنے آپ کو گمراہ کر چکا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے ہادی بن چکا ہوتا ہے، لوگ اس کی وجہ سے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، لوگ اس کی وجہ سے روزے رکھنا شروع کرتے ہیں، مگر اس کا مقصد فقط لوگوں کی خوشنودی ہوتا ہے، خلوص دل سے نکل چکا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اپنے آپ کو گمراہ کر چکا ہوتا ہے۔ وَيُعَمِّرُ يَوْمَهُ وَيُخْرِبُ أَمْسَاهُ، کہ وہ اپنے آج کے دن کو تعمیر کر رہا ہوتا ہے مگر قیامت کے دن کے لیے اس کو برباد کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی دنیا کو سدھارنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ اب جب اس کو مجلس کی آفر آتی ہے تو اس کی نگاہ میں پیسہ ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے، فائدے ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھتا کہ خدا کی خوشی کس میں ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ خدا کس کام کے کرنے میں زیادہ راضی ہوگا، بلکہ دو جگہ سے آفر آئے ایک ہی وقت مجلس پڑھنے کی، تو دیکھے گا کہاں مجمع زیادہ ہوگا یا کہاں پیسے زیادہ ملیں گے، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہاں خدا زیادہ خوش ہوگا۔ اب خدا اس کے ذہن سے ہٹ چکا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے آج کے دن کو تعمیر کر دے، کل کا دن دیکھا جائے گا۔ وہ یخالف اللہ ویظن انہ فی طاعتہ ویعصیہ ویحسب انہ فی عبادتہ، وہ خدا کے حکم کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ میں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو خدا کا مطیع ہوں، میں تو خدا کے دین کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں پروردگار عالم کی عبادت کر رہا ہوں۔ اس کے شیطان نے اس کا رخ پورا موڑ دیا جی۔ اگر خلوص کے ساتھ ہیں تو پھر صحیح ہو جائے گا۔ اگر تعداد میں وہ بہتر ہے لیکن ان کا ذہنی معیار وہ نہیں ہے تو وہ کم رکھتے ہیں، تو اگر ان کا شعور بہتر ہے پھر اس کو شعور والوں کو زیادہ پکڑنا ہوگا یا تعداد والوں کو تقریر دیکھے گا؟ ہاں، دیکھنا پڑے گا کہ اس کو تقریر سے فائدہ کہاں زیادہ حاصل ہوگا۔ ہو سکتا ہے 5 آدمی ہوں سننے والے، مگر 5 افراد ایسے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کا پیغام 500 آدمی پہنچائیں گے، وہ سامنے 100 ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں 80 تو سونے والے ہیں، 20 شاید سنیں گے،
اور وہ بھی جو ہے دوسرے نے بھول جائیں گے. تو یہ 5 پہ تبلیغ کرنا زیادہ بہتر ہے. تو دیکھنا ہوگا فائدہ زیادہ کیا ہے, اور فائدہ بھی پھر یہ کہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے حوالے سے وہ معیار ہوگا اس میں. تو وہ گناہ کر رہا ہوگا, وہ حساب کر رہا ہوگا کہ وہ تو اللہ کی بندگی کر رہا ہے, اللہ کی عبادت کر رہا ہے. فَيَدْخُلُ فِي جُمْلَةِ مَنْ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ, تو یہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 103 اور 104 کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِأَكْثَرِينَ أَعْمَالًا, کہ کیا مثلا پروردگار فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ کیا میں تم کو باخبر کروں ان افراد کے بارے میں کہ جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ پست ہیں, سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں, کہ جن کا عمل جو ہے سب سے پست ہے. دوسری آیت پھر وضاحت کر رہی کون لوگ ہیں یہ, کہ الذین ضل سعیہم فی حیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنی ساری کوششیں دنیا کی زندگی کے حصول میں لگا رکھی ہیں, اور خیال کیا کر رہے, خیال کر رہے کہ وہ تو نیکیاں کما رہے, نیکیاں بنا رہے. یہ ان کا گمان ہے, جبکہ سارا کا سارا مطمع نظر اس کا دنیا ہوتا ہے. تو یہ لوگ جب ان کے سامنے نام اعمال کھل کے رکھا جائے گا تب بولے گا پروردگار میری نیکیاں کہاں غائب ہو گئی. وہ ایک ایک چیز کا سوال کرے گا, پروردگار میں نے یہ تقریر کی تھی, جواب دیا یہ تو فنا مقصد کے لیے کی تھی. پروردگار میں نے یہ کتاب لکھی تھی, کہا وہ تو فنا کو خوش کرنے کے لیے کی تھی. اس کی نیکیوں میں جو اس کا اصل ہدف ہوگا اس کے سامنے جو ہے قیامت میں پیش کر دیا جائے گا. بظاہر وہ سمجھ جاؤ گا کہ میں نے تو اتنی نیکیاں کمائی, اتنی مجلسیں پڑھی, اتنی کتابیں لکھی, اتنی تبلیغ کی, اتنے شاگردوں کی تربیت کی, نتیجہ جو ہے زیرو ہوگا, اس سے کہ سارا مقصد دنیا تھا. کسی کے ذکر کرنے والے میں جو سامعین بیٹھے ہیں وہ اپنی, اگر آپ ایک روایت بیان کر رہے ہیں تو ہر بندہ اپنی ذہنی سوچ کے مطابق اس سے اخذ کرتا ہے. اب ایک بندہ ایک روایت سے اگر ایک مقصد اخذ کرے اور پھر اس پہ چل پڑے اور اس میں چاہے ذاتی ہو یا چاہے ترویج دین ہو وہ اس کو بنیاد بنا کے اگر کرے تو کیا وہ صرف اس کی سفارے کا باعث بن ہے, کیونکہ وہ اس نے اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا. جیسے تاریخوں میں یا تاریخ میں جناب روح الدانہ کے حوالے سے بھی روایت ملتی ہے کہ امام فقط ایک حرف لکھ کے باہر بھیجتے ہیں قید خانے سے, اب اس میں سے ہر بندہ اپنی عقل کے مطابق اس کی کوئی جلاوطنی, کوئی جیب سے جنون اور کوئی اس طریقے سے اخذ کرتا ہے. تو وہ کیا آیا اب اس کو اگر وہ بنیاد بنا رہا ہے تو وہ کیا صحیح نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ بنیاد بنا رہا ہے صحیح ہے, مگر مقصد کیا ہے اس کا؟ بنیاد بنانے کا مقصد جو ہے وہ آخرت ہے یا دنیا ہے؟ آخرت ہے تو صحیح ہو جائے گا, مگر دنیا ہے تو غلط ہوگا. ورنہ انسان جو بھی جہاں بھی تقریر کرنے جائے گا اس کو مجمع کو تو دیکھنا پڑے گا, اس کے معیار کو تو دیکھنا پڑے گا. اب معیار کیا اس حوالے سے اپنے بدل سکتا ہے, جو در حقیقت جو واقعی اپنے معیار اپنے رکھتے ہیں وہ اپنے معیار اپنے ہم سوچ کے مطابق بدل سکتے ہیں. معیار دیکھیں اصل بات کو تو نہیں بدلنا ہے. جی جی اور معیار جی اصل بات کو تو نہیں بدل سکتا, بس سمجھانے کے انداز کو بدلے گا. ابن عباس جو ہے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور تفسیر مجموع بیان میں ذہن جو ہے علامہ طبرسی نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آیا ابن عباس سے پوچھنے کے لیے کہ قتل کرنے کے بعد توبہ ہے؟ ابن عباس نے کہا نہیں ہے. اس کے بعد تھوڑی کے بعد ایک شخص اور آیا, اس نے پوچھا کہ ابن عباس سے کہ قتل کرنے کے بعد توبہ ہے؟ ابن عباس نے کہا ہے. اب جو ابن عباس کے ساتھ شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے ابن عباس سے یہ کیا ہوا, ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس کو کہا کہ نہیں ہے توبہ, اس کو کہہ رہے ہو کہ توبہ ہے قتل کے بعد, جبکہ سوال دونوں کا ایک ہی ہے, جواب دونوں کا الگ رکھ دیا. ابن عباس نے کہا کہ پہلا شخص جو پوچھنے آیا تھا نا کہ قتل کے بعد توبہ ہے, وہ قتل کرنے کا ارادہ رکھ رہا تھا. اگر میں اس کو کہہ دیتا کہ توبہ ہے تو جا کے قتل کر دیتا, کہ بعد میں توبہ کر لوں گا میں. دوسرا شخص جو آیا کہ قتل کے بعد توبہ ہے, وہ قتل کر چکا ہے. اب میں اگر اس کو بولوں گا کہ توبہ نہیں ہے تو مایوس ہو جائے گا اور قتل کرے گا اور گناہ کرے گا. تو میں نے اس کو کہا کہ قتل کے بعد توبہ ہے. تو باتوں کو جو ہے لوگوں کے ذہن کے مطابق, لوگوں کے سوال کے اعتبار سے ڈھالنا پڑے گا, اس میں حرج نہیں ہے, مگر اصل اصول شریعت سے باہر نہیں جا سکتے ہم. جو دائرہ کھینچا ہوا ہے اس کے اندر کریں گے. مگر یہاں پہ جو حیات دنیا کی بات ہے وہاں یہ کہ اس کا ہدف ہی دنیا حاصل کرنا تھا,
وہ دین کی باتوں کو بھی گھما دیتا تھا تاکہ لوگ خوش ہو. وہ مثلا دیکھا کہ لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ شہادت ثالثہ کا تذکرہ کیا تو کر دیتا تھا کہ لوگ نعرے لگائیں گے، لوگ خوش ہوں گے، لوگ کہیں گے ہاں یہ تو پکا جو ہے وہ مومن ہے. مگر حق بات اگر بتانی ہو تو وہاں تھوڑا ہچکچاتا تھا، ایسا نہیں لوگ ناراض ہو جائے، لوگ مثلا جو ہے وہ پیسے دینا بند کر دے. تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. باتیں اگر فقط خدا کے خاطر بدلی جائے، وہ بھی اس طرح سے بدلی جائے کہ شریعت کے دائرے سے باہر نہ نکلے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. وَيَكُونُ مِمَّنْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِيهِمْ، وہ یہ شخص ان افراد میں سے ہو جائے گا کہ جن کے متعلق اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ ان اللہ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِأَقْوَامٍ لَا خِلَاقَ لَهُمْ، کہ یقیناً پروردگار عالم اس دین کی تائید ایسے لوگوں سے پہنچائے گا، ایسی قوموں سے پہنچائے گا کہ جس کی کوئی اچھائی نہیں ہوگی، کوئی اخلاق نہیں ہوا اس کا. یعنی آسان الفاظ میں برے لوگوں سے بھی جو ہے اچھے کام پروردگار کروائے گا. تو یہ برے لوگ ذریعہ بن گئے اچھائی پھیلانے کا، مگر خود کے برے رہے. اس کے انہوں نے اچھائی دوسروں تک تو پہنچائی مگر اپنی اصلاح نہیں کی. تو یہ اچھائی یہ دیکھ رہے کہ میری وجہ سے یہ اچھائیاں پھیل رہی ہے، تو انسان یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں خود بھی اچھا ہوں، تبھی تو میری وجہ سے لوگ اچھے بن رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ گار بندہ ہو، پر اس کو ذریعہ بنایا ہو کسی اچھے کام کے لیے. تو بیارا یہ اپنے انجام پہ پہنچیں گا، وہ اچھے کام کرنے والے اپنے انجام پہ پہنچیں گے. دوسری حدیث ہے اسی طرح کی کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ، کہ یقیناً پروردگار عالم اس دین کی تائید فرمائے گا ایسے آدمی سے کہ جو فاسق و فاجر ہوگا. تو خود فاسق و فاجر ہیں مگر بندوبست کر رہا ہے کہ مسجد بنوا دی، کہیں مدرسہ بنوا دیا، کہیں مثلا جو ہے وہ اچھے کام کے لیے کوئی انتظام کر دیا، کہیں جو ہے مجلس کا اشرہ شروع کرا دیا. خود فاسق و فاجر ہے، اس کے ذریعے پروردگار یہ اچھے کام کروا دیے. تو وہ تبلیغ کے کام ہو رہے ہیں، دوسروں کو ہدایت مل رہی ہے، مگر وہ ان کاموں کو دیکھ کے یہ نہ سمجھے خود بھی اچھا ہے، اسی لیے یہ اچھے کام کر رہا ہے. ہو سکتا ہے خود گناہ گار ہو، پروردگار اس کو ذریعہ بنایا ہو اچھے کام کے لیے. تو فلا نجات من مصائد الشیطان و مقاعدہ الا ببصیرۃ باطنۃ نورانیۃ و قوۃ قدسیۃ ربانیۃ. تو انسان جو ہے بے فکر نہ ہو جائے، شیطان کے دھوکے سے چھٹکارے کے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے یہ کہ انسان بصیرت باطن نورانیہ رکھتا ہو اور پروردگار عالم کی طرف سے خصوصی اسے توفیق نصیب ہو. ورنہ ایک عرصے تک انسان جو ہے وہ کسی کام کو اچھا سمجھتے کرتا رہے گا اور حقیقت میں جو ہے وہ برا ہوگا. اس عابد کے قصے کی مانند کہ جس عابد سے جو ہے وہ غلطی سے اس نے چوہے کو مار دیا، افسوس ہوا اس کو. اب اس نے چوہے کو کندھے پہ چڑھایا، وہ نمازیں پڑھتا رہا، کیا کہ اس کی توبہ کروں میں. اپنے لباس کو نجاست سے آلودہ کیا، وہ نماز پڑھ رہا ہے اس گناہ کی توبہ کے خاطر. مثلا اگر یہ گناہ ہے تو وہ نیکی سمجھ کے کرتا جا رہے ہیں. تو نجیس لباس کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہو سکتا ہے سمجھ میں عبادت کر رہا ہوں، کیونکہ حقیقت میں اس کی عبادت جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے. غلط وضو کر کے نماز پڑھنے والے اس کا سمجھے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں مگر غلط وضو ہے تو نماز جو ہے وہ ضائع ہو رہی. شیطان اس مقام پہ دھوکہ دے دیتا ہے کہ جہاں اس کا تصور بھی نہیں ہوتا ہے. اچھا خاصا نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، تصور ذہن میں ڈالتا ہے کتنے لوگ ہیں پیچھے، مجمع کیسا ہے، اور نماز میں جو ہے وہ فطور پیدا کر دیتا ہے ذہن میں اس کے. تو شیطان کے مکر و فریب سے فقط جو ہے انسان بصیرت باطنہ کے ذریعے سے نجات پا سکتا ہے. اور مثال دیر کے کما لا نجاتا للمسافر حیران فی بادیۃ کثیرۃ الطرق غامضۃ المسلک فی ذیلۃ مظلمۃ الا بعین بصیرۃ صحیحۃ وطلوع شمس مشرقۃ نیرۃ. جیسے ایک آدمی بیابان میں سفر کر رہا ہو، رات کا اندھیرا ہو اور ایک ساتھ کئی راستے نکل رہے ہوں، وہ سوچے کہاں جاؤ، کس طرف جاؤ. کہتے انسان کی بھی یہی کیفیت ہو جاتی ہے. کب وہ راستہ ڈھونڈ سکتا ہے؟ یا تو رات کی تاریکی ختم ہو جائے، وہ سورج نکل آئے تو راستے کو پہچان سکے گا،
یا ہے کہ اس کی آنکھ کو خصوصی بصیرت حاصل ہو جائے تو وہ صحیح راستے کو ڈھونڈ سکے گا، ورنہ جو ہے وہ گمراہی کے دلدل میں وہ پھنستا چلا جائے گا۔ یہ بحث یہاں پہ ختم ہو گئی، اب دوسری بحث شروع ہو رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ وہ علامتیں، وہ طریقے کے جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ پہچان سکے کہ اس کے ذہن میں جو خیال آیا ہے یہ خیال وسوسہ ہے یا اذہام ہے۔ اس کے لیے چند طریقے مصنف بتا رہے ہیں کہ ان طریقوں سے انسان جو ہے اپنے ذہن کے خیال کو چیک کر سکتا ہے۔ البتہ سب سے اہم اور سب سے پہلا نقطہ کہ جس کے ذریعے سے انسان پہچان سکتا ہے وہ یہ کہ انسان مکمل طور پہ علم رکھتا ہو۔ اگر اسے پتہ ہے کہ شریعت نے کیا حلال کیا ہے اور کیا حرام کیا ہے تو پھر وہ انسان شیطان کے دھوکے میں نہیں آئے گا، اور جیسے ہی اس کے ذہن میں خیال آیا حرام کا وہ پیچھے ہٹ جائے گا، سمجھ جائے گا کہ وسوسہ ہے، اور جیسے ہی حلال کا خیال آیا، نیکی کا خیال آیا، وہ آگے بڑھ جائے گا، سمجھ جائے گا کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے الہام ہے۔ مگر اگر اس سے حلال اور حرام کا فرق نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا، اسے علم نہیں ہوگا، تو شیطان آسانی سے اسے نیک کام کے ذریعے سے دھوکہ دے دے گا۔ دیکھا کہ کوئی بوڑھی عورت روڈ کراس کرنے کے کھڑی ہوئی ہے، پھر ایک خیال ہے کہ اس کا روڈ کراس کرنا چاہیے، شیطان نے کہا یہ تو نیکی کر دے گا۔ اب شیطان آگے آئے گا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے روڈ کراس کرواؤ۔ اب اس کا ہاتھ وہاں سے پکڑے گا کہ جہاں پہ نامحرم کو چھونا جائز نہیں ہے، اب وہ نیکی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے۔ مگر اگر اسے پتہ ہوتا، علم ہوتا کہ نامحرم کو ٹچ نہیں کر سکتے تو وہ نیکی کرتا، مگر یا تو بوڑھی خاتون کا ہاتھ وہاں سے پکڑتا کہ جہاں اس کا مثلاً جو ہے ہاتھ کے بیچ میں اور اس کے ہاتھ کے بیچ میں کپڑا آ جاتا، یا خود اپنا رومال نکالتا، ہاتھ میں رومال لپیٹتا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے روڈ کراس کرا دیتا۔ تو یہ دونوں خیال کب پتہ چلتا کہ یہ الہام ہے؟ اگر اسے علم ہوتا۔ اگر علم نہیں ہے، معلوم ہی نہیں کہ نامحرم کو ٹچ نہیں کر سکتے، تو وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہوگا، گناہ کر رہا ہوگا، یا نیکی سمجھ کے صدقہ دے رہا ہے کسی خاتون کو، اور دیا اور ہاتھ ٹچ ہو گیا، وہ سمجھا نیکی کر رہا ہوں۔ شیطان نے دیکھا جب یہ نیکی سے بچے گا نہیں، کہا اچھا دو ایسے دو کہ ہاتھ بھی ٹچ ہو۔ شیطان جو ہے ہاتھ ٹچ کر بولا ایسے ہی دو گے تو بے عزتی ہوگی اس کی، کہ نوٹ میں اوپر سے دو گے وہ نیچے سے کھینچے، خاتون کی بے عزتی، کا ہاتھ ٹچ ہو اس طرح سے دو، تو نیکی کے ذریعے سے جو ہے اس سے گناہ کروا لے گا۔ تو وہ الہام جو آپ کے ذہن میں مانا ہے وہ الہام مخصوص ہے انبیاء کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ، یا پروردگار عالم کے مخصوص بندوں کے ساتھ۔ یہ وہ الہام ہے کہ جو ہر آدمی کو ہوتا ہے، کہ انسان کا نیکی کی طرف متوجہ ہونا، اس الہام کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ جیسے ہی وہ سمجھ رہے کہ گناہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اس کا وسوسہ ہے۔ جیسے ہی وہ سمجھے کہ نہیں مکمل نیکی کی طرف دعوت ہو رہی ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ جو ہے الہام ہے۔ الہام ہوا کہ درس میں جا کے بیٹھے، درس میں آیا، اب شیطان میں آ کے تو بیٹھ تو گیا ہے، اب یہ غور سے سن لے گا تو سدھر جائے گا، تو اب اس کے ذہن کو ڈائیورٹ کرو۔ تو جیسے ہی درس میں بیٹھا، شیطان نے آگے کہا کہ اس کی بات کی پلاننگ کیا کیا ہے، اچھے اچھے خیالات لائے گا کہ جس سے ذہن اس کا درس سے ہٹ کے دوسری باتوں میں سوچنے لگے۔ جب استاد درس ختم کرتا ہے تو ہوش آتا ہے، اچھا درس ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا۔ تو اب جیسے خیال ادھر ادھر موڑے تو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ وسوسہ ہے۔ اگر الہام ہوتا تو ذہن مسلسل جو ہے درس کے سے متوجہ ہوتا۔ تو اب یہ تو وہ مثال ہے کہ جو ہم خود بھی محسوس کر سکتے ہیں اپنے آپ میں کہ کہاں پہ الہام ہوتا ہے، کہاں وسوسہ ہوتا ہے۔ بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اگر بیچ میں بیٹھے ہیں تو شیطان کو پتا ہے یہ توجہ سے سنیں گے، اس کے بیچ میں بیٹھا سستی پیدا نہیں ہوگی، اور ٹیک پہ لگا دے سستی پیدا ہوتی ہے۔ تو شیطان پہلے اس کو ڈالتا ہے ٹیک پہ، کہ بیچ میں بیٹھے گا تو توجہ سے سنے گا، تو ٹیک لگا کے بیٹھ تو آسانی سے، وہ تو اچھا خیال رہے گا، آسانی سے سن سکے گا، تو یہ لکھنا بھی ہے، لکھ بھی سکے گا۔ بیچ میں بیٹھے گا پھر کیسے لکھے گا؟
تو شیطان پہلے ٹیک پہ ایسے لے جائے گا، ٹیک پہ لے جانے کے بعد بولے گا اچھا اب تھوڑا پاؤں بھی لمبا کر دے، تو اور مثلا جو ہے وہ راحت ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے ذہن میں خیال ہے کہ رات کو آج نیند پوری ہوئی نہیں ہے، یہ اچھا موقع ہے کہ جو ہے درس میں نیند پوری ہو جائے، اور پھر مظلوم بھی بنائے گا شیطان کہ بڑا مظلوم ہے تو رات کو تیری نیند پوری ہوتی نہیں ہے، اب کیا کرے، درس میں سونے کی اجازت تو نہیں ہے، مگر تو بھی تو مجبور ہے نا، اب یہاں نہیں سوئے گا تو کہاں سوئے گا، اس کو تو ٹائم ملنا نہیں ہے، سونے کا ٹائم جو ملے گا وہ درس میں ملے گا۔ تو وہ بات ہے کہ جو کبھی ہے اس کو خوبصورت کر کے شیطان کا بتانا۔ تو خیر ابھی یہ ساری چیز آج نہیں آئے گی، اس لیے ایک ایک کر کے دیکھتے جاتے ہیں کہ کیا کیا علامتیں ہیں۔ کہتے فصن العلائم الفارقۃ بین اذہام و وسوسۃ، کہ وہ علامتیں کہ جو فرق کرنے والی ہیں اذہام اور وسوسے کے درمیان۔ من تمکن من معرفت خیر و شر سہل علیہ تفریقۃ بین اذہام و وسوسۃ۔ پہلا قانون تو کلی بتا رہے کہ جس شخص کو یہ پتا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اس کے تو بہت آسان ہے فرق کرنا کہ اذہام کیا ہے اور وسوسہ کیا ہے۔ اسے کہ اچھائی کا خیال آیا تو اذہام ہے، برائی کا خیال آیا تو وسوسہ ہے۔ مگر وہ افراد کے جن کو اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز نہیں ہے، بعض برائی کو اچھائی سمجھ رہے ہوتے ہیں، بعض جو اچھائی کو برائی سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان اب ہاسپٹل گئے انجیکشن لگانے کے لیے، دیکھا نرس انجیکشن لگانے والی ہے، اور بتایا کہ لگاتے ہوئے ہاتھ ٹچ کرے گی، اب شرم ماری کیسے بولے کہ میں آپ سے نہیں لگوائیں گے، جیسے مرد سے لگوانا ہے، تو جرت نہیں پیدا ہوئی، گناہ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اور کے بعضوں کو شاید زیادہ مزہ بھی آتا ہوگا، سمجھے۔ اچھا اس سے برعکس بھی ہوتا ہے، اب البتہ خاتون کے پھر بھی آسانی ہو جاتی کہ وہ خاتون فراہم کر دیتے ہیں، مگر بعض جگہ نہیں بھی کرتے، تو وہ شرماتی کہ کیسے مثلا اس کو کہوں کہ میں تم سے انجیکشن نہیں لگواؤں گا، کسی خاتون کا انتظام کرو، تو وہاں پہ آ کے جو ہے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ تو اگر معرفت ہو کہ برائی برائی ہے چاہے حالات کیسے بھی ہوں، اور اچھا اچھا ہی ہے چاہے حالات کیسے بھی ہوں، تو وہاں شیطان کے وسوسے میں نہیں آئے اور وہ اپنی بات منوائے گی۔ مگر ایک انسان کی جان جا رہی ہو، وہ یہ انجیکشن نہیں لگے گا خاتون کے ہاتھ سے تو یہ بچ نہیں پائے گا، مرد کا انتظام ہوگا تب تک جو یہ مر جائے گا، وہ الگ بات ہے، وہ استثنائی مقامات آ جائے، عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، مگر ایسا ہو جائے تو الگ بات ہے۔ مگر عام حالت میں انسان جو ہے اچھائی و برائی کو بعض اوقات جانتا ہے مگر اس کو مکمل طور پہ اپنانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا ہے، وہ سمجھ آتا ہے کہ بالکل سہولت کے ساتھ ہو تو اپنا لو، تھوڑی سی پریشانی ہوئی تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا طریقہ ہے کہ اس کو معرفت ہو اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ وقد قیل اذہام الملک ووسوسۃ الشیطان یقع فی النفوس علی وجوہ و علامات، بس اوقات کہا گیا ہے کہ فرشتے کا جو اذہام ہے اور شیطان کا جو وسوسہ ہے وہ دلوں میں چند طریقوں سے داخل ہوتا ہے۔ کہتے اب باتوں پہ غور کیا جائے کہ باتیں کیا آ رہی ذہن میں، اگر باتیں علم اور یقین کے مطابق آ رہی ہے تو یہ اذہام ہے، اور باتیں جو ہیں وہ شک و شبہات کے حوالے سے آ رہی ہے تو وہ وسوسہ ہے۔ اگر ہم پروردگار عالم کی مخلوقات کو دیکھ کے پروردگار عالم کی طرف زیادہ متوجہ ہو رہے ہیں تو یہ اذہام ہے، اور مخلوقات کو دیکھ کے یا بعض چیزوں کو دیکھ کے خدا کے بارے میں شک و شبہ ہو رہا ہے تو یہ وسوسہ ہے۔ ایک مصیبت لاحق ہوئی، مصیبت میں مبتلا ہوئے، مصیبت آنے کے بعد خیال کیا آیا؟ اگر یہ خیال آیا کہ پروردگار کا میں اچھا بندہ ہوں تبھی تو پروردگار نے مجھے آزمایا، کہ مصیبت پیدا کی میرے لیے، تو یہ خیال کیا ہو جائے گا؟ اذہام۔ اور مصیبت آتے ہی ہوا کہ پروردگار کو میں ہی مل گیا ہوں، کہ بیماری تو مجھ پہ آتی ہے، غربت تو مجھ پہ آتی ہے، پریشانی تو مجھ پہ آتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وسوسہ ہے۔ تو پہلے خیال کو نوٹ کرے گا، خیال کس بات کا آ رہا ہے؟ علم و یقین والا آ رہا ہے خدا سے قریب کرنے والا، یا خدا کے بارے میں بدگمانی آ رہی ہے، خدا کے بارے میں شک و شبہات ہو رہے ہیں، تو وہ وسوسہ ہوگا کہ کر علم و یقین الحاصرین من جانب یمین نفس و تقابلہ الشہوۃ والہویٰ الحاصران من جانب شمالہا، کہ علم و یقین یہ والے خیال یہ اذہام کہے جائیں گے، اور شہوت کا خیال، خواہشات کا خیال، تو یہ جو ہے وہ وسوسہ کہا جائے گا۔ تو پہلی علامت کیا ہوئی باقی صاحب؟ پہلی علامت
پہچاننے کی الہام ہے یا وسوسہ ہے اس کی؟ فرق کرنے کی پہلی علامت کیا بنی؟ جی سلمان جنرل صاحب بتائیں کیا بنی پہلی علامت؟ ہاں تو یہ وسوسہ آیا ہوگا ذہن میں، جس نے ذہن کو درس سے ادھر ادھر بھٹکا دیا ہوگا. تو پہلی علامت کیا ہوئی کہ انسان یہ دیکھے کہ بات کا تعلق کس سے ہے. بات کا تعلق علم و یقین سے ہے تو وہ الہام کہا جائے گا. بعض کا تعلق جو ہے خواہشات نفسانی کی تکمیل سے ہے اور وہ بھی غلط والی، تو پھر وہ وسوسہ ہوگا. وثانیہ دوسرا طریقہ ہے کہ کن نظر علی آیات الآفاق والانفس علی سبیل النظام والاحکام المثیر للشکوک والاوہام، کہ نگاہ کرے آفاق کے اندر پائی جانے والی آیات. آفاق یعنی اپنے ارد گرد جو پروردگار عالم کی نشانیاں پائی جاتی ہے اس کے اوپر نگاہ کریں اور خود اپنی ذات کے اوپر نگاہ کریں اور غور و فکر کرے کہ پروردگار نے کیسا نظام تشکیل دیا ہے اور وہ احکام کے جس کی وجہ سے انسان کے شکوک اور وہم وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں. اگر یہ ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ الہامی ہیں. کہ جیسے جیسے ہم سوچتے جا رہے ہیں تو خدا کی قدرت کے متعلق ساری باتیں آ رہی ذہن میں. تو اب یہ ساری باتیں جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی. اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے کہ تو یقابلہ النظر الیہا علی سبیل اشتباہ ورغفرت والاعراض عنہا، اور اگر نگاہ اس کے برعکس ہیں اور ایسی نگاہ ہیں کہ جو اشتباہ پیدا کرنے والی، غفلت پیدا کرنے والی. اونٹ کی طرف دیکھا کہ پروردگار نے کیسا خلق کیا ہے، کوئی انگی سیدھا نہیں ہے اس کا، سارے عضو ٹیڑھے ہیں اس کے. تو اب گویا اس نے اس کو دیکھا پروردگار کو اعتراض کرنے کی نیت سے. اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ وسوسہ. اگر اس کو دیکھ کے یاد آتا کہ پروردگار نے کیسی مخلوق خلق کی ہے، کتنے عجیب و غریب اس کے پاؤں بنائے ہیں کہ ریت میں ہم بھاگنے جائے تو پاؤں پھنس جائے، وہ بھاگتا جاتا ہے ریت کے اندر، اس کے ریت کے اندر پاؤں پھنستے نہیں ہیں. کیسا مثلا نظام پیٹ کا بنایا کہ ایک ساتھ جو ہے پانی اسٹور کر سکتا ہے 10-15 دن کے لیے، کہ پیٹ کے اندر ٹنکی ہے، ہم جو ایک دن کا پانی جمع نہیں کر سکتے پیٹ میں. اگر ان چیزوں کو دیکھ کے اگر خدا کی قدرت کا خیال آتا ہے تو وہ الہامات ہیں. اگر اعتراضات ہو رہا ہے خدا کے اوپر اور خدا کی مشیت کے اوپر تو یہ وسواس ہوں گے. الہام جو ہے ایک نئی بات کی طرف متوجہ کرنے کا آتا ہے، وہ تو الگ ہے. یہاں پہ تو آلریڈی جو شریعت نے اچھی باتیں قرار دی ہے اس کی طرف انسان کے لیے متوجہ کرنے کے لیے. مثلا جیسے ہم نے پہلے بھی ایک سے زائد دفعہ مثال دی کہ آدھی رات کو اٹھے ہم، آنکھ کھولے فوراً ذہن میں خیال ہے کہ نماز شب پڑھ رہے تھے. تو یہ نماز شب کہ اچھا ہے پہلے سے معلوم ہے ہمیں، اب اس کے لیے متوجہ ہوئے، یہ الہام ہو گیا. اور اسی وقت یہ خیال آیا کہ اچھا موقع ہے، نیٹ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر یہ جو ہے وہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ وسوسہ ہو جائے گا. یہ اور بات ہے کہ نیٹ کھول کے بھی کوئی اچھا کام کرنا ہو اس کو تو الگ بات ہے، مگر مثال عام طور پہ ایسے دی جاتی ہے کہ جو لوگوں کے اکثر جس مقصد کے اس کو استعمال کرتی ہوں. تو اب یہ کہ یہ آیات الہیہ دیکھ کے اس کے ذہن میں کیا آ رہا ہے اس کے اعتبار سے وہ فیصلہ کرے گا. وَثَالِثُهَا كَطَاعَةِ الرَّسُولِ الْمُخْتَارِ وَالْأَئِمَّةِ الْأَطْهَارِ فِي مُقَابَلَةِ أَهْلِ الجُّحُودِ وَالْإِنكَارِ وَأَرْبَابِ التَّعْطِيلِ وَالتَّشْبِيهِ مِنَ الْكُفَّارِ. اگر تصور آتا ہے کہ رسول کی اطاعت کرے، ائمہ علیہ السلام کی اطاعت کرے، اس کا مطلب الہامی کیفیت ہے. اگر تصور آتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ گمراہ لوگوں کی اطاعت کرے تو جو ہے وہ وسوسہ ہے. اگر خیال آتا ہے کہ ہم اپنی شکل و صورت ویسی بنائیں جیسے معصومین نے بیان کی ہے تو یہ الہام ہے. ہم خیال آتا ہے کہ ہماری شکل و صورت اس ایکٹر سے ملتی جلتی ہو جو فاسق و فاجر ہیں، ہمارا لباس اس ایکٹر سے ملتا جلتا ہو، اس کا مطلب وسوسہ ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو کس سے متصل کرنا چاہ رہے ہیں، کن کی سیرت پہ چلنا چاہ رہے ہیں. اگر سیرت جو ہے رسول اور ائمہ علیہ السلام کی طرف ہے اس کے متوجہ ہو رہے ہیں، اپنے طور و طریقے اس سے ملا رہے ہیں، اس کا مطلب الہامی کیفیت ہے. اگر ان کے غیروں سے ملا رہے ہیں اس کا مطلب جو ہے وہ وسوسہ ہے. بعض لوگ جو آئیڈیاز بناتے ہیں
اور آئیڈیل بھی بنا دے فاسق و فاجر لوگوں کو کہ فلاں کرکٹر آئیڈیل ہیں، اور پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیسا مثلا جو ہے وہ شرابی ہے، کیسے جس سے گناہ میں مبتلا ہے، یا فلاں ایکٹر جو آئیڈیل ہیں، جبکہ آئیڈیلز بنانے کے لیے ائمہ اطہار سب سے بہترین ہیں کہ ہم ان کو اپنی نگاہ میں رکھ کے انہوں نے جو فرامین بیان کیے ان کے اوپر چلے، ان کے جو طور و طریقے تھے وہ اپنائیں۔ اگر انسان کو اپنی ہیئر اسٹائل رکھنی ہے تو یہ معلوم کرے سیرت کی کتابوں میں کہ ائمہ علیہ السلام کے بالوں کی اسٹائل کیا تھی، وہ اپنی آپ کو ویسے بنائیں۔ اگر اسی طرح کے کوئی اور چیز کرنی ہے، مثال تو کافی بن سکتی ہو، آپ خود بھی بنا لیں گے، تو ہم جو ہے وہ سیرت کے اس پہلو کو دیکھیے کہ طاعت رسول مختار میں اور ائمہ اطہار علیہ السلام میں ہم جو ہے اپنی زندگی کو تراش کریں، نہ کہ اہل جہود میں، اہل انکار میں، کہ ہم کہیں فنا شخص کی فنا بات ہمیں بہت پسند آتی ہے باوجود اس کے کہ وہ فاسق و فاجر ہیں، یا لوگ جو ہیں ائمہ علیہ السلام کو چھوڑ کے جو ہے دنیا کے لوگوں کو اپنا لیڈر بنا دیتے ہیں، اپنا آئیڈیل بنا دیتے ہیں کہ میں تو فنا پارٹی والا ہوں یا میرا تو فنا لیڈر ہے، جبکہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ لیڈر جو ہے وہ کیسا ہے اور وہ پارٹی جو ہے وہ کیسی ہے۔ سب سے اچھی پارٹی جو ہے وہ پروردگار عالم کی پارٹی ہے، اور سب سے اچھی حزب جو ہے وہ حزب الائمہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی پارٹی میں شامل ہو جائے، ان کے طور و طریقے کو اپنایا جائے، ان کے فرامین کے اوپر چلا جائے۔ تو اب اس میں دیکھنا ہوگا کہ فَكُلُّ مَنْ سَلَكَ سَبِيلَ الْهِدَایَةِ فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمَلَائِکَةِ الْمُقَدَّسِینَ الْمُلْهِمِینَ لِلْخَیْرِ وَمَنْ سَلَكَ سَبِیلَ الضَّلَالِ فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الشَّیَاطِینِ الْمُغْوِینَ بِالشُّرُورِ۔ تو اب دیکھنا پڑے گا انسان کس کی سیرت پہ چلنا چاہ رہے ہیں اپنی زندگی میں۔ دیکھیں اس کا چلنا پھرنا، اس کا کھانا پینا، اس کا آنا جانا، اس کے زندگی کے تمام امور وہ کس سے ملتے جلتے ہیں۔ اگر وہ ائمہ علیہ السلام سے ملتے جلتے ہیں، انہوں نے جو فرامین بیان کیا اس کے مطابق ہے، اس کا مطلب اس کے ذہن میں آنے والی کیفیات ساری الہامی ہیں، مگر اس کے اعمال غیروں سے ملتے جلتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں آنے والے خیالات جو ہے وہ وساوس ہیں۔ تین چیزیں آئی ہیں، چوتھی چیز جو ہے وہ پڑھ لیتے اگر ہو جائے تو اس کو زیادہ لمبی نہیں ہے۔ اور رابعہ کا تاثیر علوم و ادراکات التی ہے یا پھر موضوعات عالیت، یہ بھی ایک پہچاننے کا طریقہ ہے کہ انسان دیکھے کہ اس کا علمی رجحان کس طرف ہے۔ اگر اس علم کی طرف اس کا رجحان ہے کہ جو اسے آخرت میں کام آنے والا ہے تو اس کا مطلب علم کی یہ جو خیالات آ رہے وہ الہامی ہیں، اور اس علم کی طرف رجحان ہے اس کا کہ جو جس کا فائدہ فقط دنیا کے تک محدود ہے، آخرت میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے، تو اس کا مطلب وسوسہ ہے۔ تو خود علم و ادراکات کی طرف انسان کے ذہن کا متوجہ ہونا، اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ کس علم اور کس ادراک کی طرف وہ زیادہ متوجہ ہیں۔ کا تاثیر علوم و ادراکات التی ہے یا پھر موضوعات عالیت اور آیان شریفت، کہ وہ علوم اور وہ ادراکات کے جو بلند موضوعات رکھتے ہیں اور جن کے ذریعے وہ مقامات ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ معرفت پروردگار حاصل کر سکتا ہے، جیسے کا علم باللہ و ملائکتہ و رسلہ و یوم الآخر و البعث و قیام الساعۃ و مسئول خلائق بین ید اللہ تعالی و حضور الملائکۃ والنبیین والشہداء والصالحین۔ اگر یہ ساری علوم کی طرف توجہ ہے کہ اس کا دل ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے پروردگار عالم کی معرفت کے متعلق، اس کے فرشتوں کے متعلق، اس کے رسول کے متعلق، قیامت کے دن کے متعلق، بعث کیسے ہوگا، قیامت کے دن کیا کیا واقعات پیش آئیں گے، اور مخلوقات کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیسے پیش کیا جائے گا، ان ساری باتوں کی طرف اس کی توجہ ہے، اور اس کی خاطر جو ذہن میں خیالات آ رہے ہیں یہ خیالات سارے الہامی ہو جائیں گے، اور اس کے مقابلے میں وہ خیالات کہ جو دھوکے بازی کے حوالے سے آ رہے ہیں، پروردگار کے بندوں کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے آ رہے ہیں، یہ سارے جو ہے وہ شیطانی خیالات ہوں گے۔ اس کو انشاءاللہ کل کے ساتھ مزید کریں گے، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔